سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ اور سلو پسند تھا۔ اس کی منقبت بہت اچھی اور غریبوں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور دور تک شہرت رکھتی تھی۔ شاہ خدا دوست کے تو بہت سے وزیر تھے، مگر ان میں ملنسار نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس کے بہت قریب تھا اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خوشبخت تھا۔ وہ شہزادی انم سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے برابر ہی میں تعمیر کروایا۔ وزیر ملنسار کے بیٹے خوشبخت کا بچپن شہزادی انم کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا اور اب وہ دونوں جوان ہو گئے تھے۔ خوشبخت بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے بہت انسیت تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شہزادی انم کے ساتھ محل میں ہی کیا گیا تھا، جہاں دونوں ماہر اساتذہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور تیر اندازی کا فن بھی سیکھتے تھے۔ شاہ خدا دوست اس سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتا تھا۔ ملکہ بھی خوشبخت کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ بادشاہ کو خوشبخت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے خوشبخت کو اجازت دیتے ہوئے کہا، ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانچی کو بھی حکم دیں گے کہ 1,00,000 اشرفی وہ تمہارے حوالے کر دے۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا تھا کہ حکومت کے تمام لوگ خوشبخت کے احکامات پر عمل پیرا اور جس قسم کی بھی اسے مدد درکار ہو اسے مہیا کی جائے۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگلے روز خوشبخت کو 1,00,000 اشرفیاں مل گئی۔ اس نے شاہی سرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام آہنگروں کو یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا اور ان سے کہا کہ دھاتوں کو بھٹیوں میں پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں جو کہ ماہر تھے ان کو وہ کام سونپ دیا تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ خوشبخت کی بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے میں محصول بھی نہیں جمع کرا سکتے۔ شاہی خزانہ تو بھرتا ہی ان محصولات سے ہے جو رویا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے آئے گا؟ اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ خزانہ تو خالی پڑا ہے۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ جہاں پناہ یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ خوشبخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو ہرا سکتے ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 اشرفیاں بھی درکار ہوں گی، ان کا انتظام شاہی خزانے سے ہی کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی۔ اس دوران خوشبخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوا دیے۔ اس نے اسی جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بہت بڑی بڑی بھٹیاں بھی لگوا دی تھیں۔ جب سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں پر جمع ہو گئے تو خوشبخت نے ان سے کہا، آج سے آپ سب لوگ شاہی آہنگر ہیں، آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی۔
मगर सब लोगों को 24 घंटे इसी जगह पर रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको तो पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल मसबा और अनाज लूट लेती है। यहाँ से वो लोग हमारे नौजवानों को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एक रोज़ हमारे मुल्क पर कब्जा करके हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बुरी होती है। किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर वो तरक्की कभी भी नहीं कर सकते। एक आज़ाद मुल्क के लोग आज़ाद होते हैं और वो अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालते हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नज़र ना डाल सके और हम और हमारे मुल्क पर उनके जुल्म सितम से महफूज रहें। हमारे मुल्क का हर फर्द एक सिपाही होगा मगर उसके लिए हमें जंगी साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। शाम को जब वज़ीरज़ादा खुशबख्त महल में पहुंचा तो उसने देखा शहजादी इनम अपने वालिद के साथ बाग में चहलकदमी कर रही है। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त उसके करीब आया और हाथ बांधकर निहायत अदब से बोला, जहाँ पना, मुझे आपकी ज़ुबानी परेशानी का इल्म हुआ है। मैं एक सिलसिले में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये हल नहीं है कि आप बददिल होकर तख्तो ताज छोड़ दें। अगर ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे मुकाबला करेंगे? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी फौज भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो चाहते हैं हमारे मुल्क पर हमला बोलकर हमारे लोगों को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाकर और उनका मालो इसबाब लूट कर चलते बनते हैं। हमारी फौज बहुत कम है, एक हद तक तो उनका मुकाबला करती है मगर फिर पिछपा हो जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपनी गैरत उनके जुल्म सितम से नहीं बचा पाते। बादशाह ने अपनी उदासी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी रणवीर अब सुलता नजर आने लगी। जहाँ पर आपके शिकवे हैं, इस मुसीबत का हल मौजूद है। खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा, अगर आपकी फौज की तादाद कम है तो इसका वाहिद हल ये है कि फौज की तादाद ज़्यादा कर ली जाए। सभी लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल लुटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में सिपा सलार और दूसरे जंगी माहिरों और फौज के तजुर्बाकार सिपाहियों की मदद से उन्हें जंगी तरबियत देना शुरू कर दी। वो तमाम नौजवान दिन में तो मेहनत मजदूरी करते ताकि उनका घर बार चलता रहे और रात का कुछ हिस्सा जंगी तरबियत देने में गुजारते। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शाही फौज में ऐसे हज़ारों नौजवान का इजाफा हो गया। शाह खुदा दोस्त को बहुत परेशानी होती थी कि वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता। उसने सोचा कि उसे नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाह छोड़ देगा। इस सिलसिले में उसने अपने वफादार वज़ीर मलनसार से भी बात की। बादशाह की बात सुनकर वज़ीर सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में उस उलझे हुए मसले का कोई हल ना आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठान ली। घर जाकर वज़ीर ने खुशबख्त के सामने उस बात का तज़किरा किया और उससे हल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं महल जाकर बादशाह सलामत से इस सिलसिले में बात करूँगा। वज़ीर उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गया। उसे अपने बेटे की ज़हानत पर पूरा भरोसा था और उसे उम्मीद थी कि वो बादशाह को उसके इरादे से पास रखने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह के उस फैसले का मलिका और उसकी बेटी को भी हो गया था और वो दोनों भी बेहद फिक्रमंद थे। शाम को जब वज़ीर खुशबख्त का बेटा उसके पास गया, अब आगे का काम आप लोगों का है। अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबख्त की बात उन सब की समझ में आ गई।
وہاں آئے ہوئے تمام لوگوں اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنا کہا کر دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی دھمکتی تلواریں، خنجروں، نیزوں اور تیروں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب وہ سارا سامان تیار ہو گیا اور بڑی تعداد میں موجود تھا تو خوش وقت نے ایک دوسرا حکم جاری کیا اور اس نے کہا، 18 سے 20 سال کا ہر نوجوان آ کر اپنا نام شاہی رضاکار کے سپاہیوں میں لکھ پائے۔ ایسے تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائے گی اور انہیں شمشیر زنی اور تیر اندازی اور گھڑ سواری کا ماہر بنا دیا جائے گا۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم نہیں ہوں گے، مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ملک میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ محصولات میں بھی اضافہ ہونے لگا، جسے شاہ فتح دوست نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کے لیے چھوڑ دیا۔ وزیر زادہ خوشبخش نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ فتح دوست نے نہ صرف انہیں انعام و کرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے احکامات بھی جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ اس طرح خوشبخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوشبخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ جو دشمن کی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بیرام کی فوج نے شاہ فتح دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی کی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بیرام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے متعلق خبریں مل گئی تھی کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ فتح دوست کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی انم سے شادی کرے گا۔ خوشبخت نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر دم ظالم اور مکار شاہ بیرام کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ شاہ بیرام کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوشبخت تک پہنچا دی۔ دشمن نے حملہ کی منصوبہ بندی کر دی تھی اور ان کے ملک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوشبخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں اب بہت زیادہ تھی بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ وزیر زادہ خوشبخت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ہاتھ میں چمکتی تلوار لے کر وہ سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے پہلی قطار میں ہزاروں آہے زدہ سپاہی موجود تھے۔ ان سپاہیوں کے پیچھے تیر انداز اور بھالوں سے لیس گھڑ سوار بھی موجود تھے۔ جیسے ہی دشمن سے سامنا ہوا تو سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ شاہ بخت اور اس کے سپاہی جو کہ لوہے کی زرد پتر پہنے ہوئے تھے، اس لیے دشمن کی فوجیوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے کشتیوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے سفایا ہونے لگا۔ دشمن کے سپاہی جو گھوڑوں پر سوار تھے، ماہر تیر انداز ان پر تیر برسانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ اتنا پکا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دشمن کے حواس باختہ ہوئے کہ شاہ فتح دوست نے شاہ بیرام کو ایک دور دراز ویران جزیرے پر چھڑوا دیا جہاں پر ایک انسان بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اس ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کامیابی پر شاہ فتح دوست کی رعایا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بیرام سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والے لوگ بھی خوف اور ڈر سے محفوظ ہو گئے تھے اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔